وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اولیاء اللہ کی عظمت و شان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، قرآن مجید کی سینکڑوں آیات کی روشنی میں ہمارا بنیادی اور اصل عقیدہ یہ ہے کہ تمام نفع نقصان کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی قادر ہے، وہی قیوم ہے، اور وہی فعال لما یرید ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ تمام چیزیں اسی کے قبضہ و اختیار میں ہیں، ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کا مالک وہی ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ کہ ہر نفع اور ہر نقصان کا خالق اور مالک صرف اللہ ہی ہے، آگے اللہ نے اسی نفع اور نقصان کو پہنچانے والے اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ یعنی بعض چیزیں اللہ نے اپنی مخلوق میں ایسی رکھی کہ جن چیزوں کے ذریعہ بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور بعض چیزیں اللہ رب العزت نے ایسی پیدا فرمائی جن سے بندوں کو ضرر اور نقصان پہنچتا ہے۔ ضرر اور نفع دونوں کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ جس طریقے سے بھوک مٹانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کو بنایا ہے، پیاس بجھانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے پانی اور مشروبات کو بنایا ہے، دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آنکھوں کو ذریعہ بنایا، ہمیں بولنے کے لیے اللہ نے زبان عطا کی اور زبان کو ذریعہ بنایا۔ دن اور رات کا مالک وہی ہیں، مگر دن کے لیے سورج کو نکال کر دن وہی لاتا ہے، رات کا مالک اور خالق وہی ہیں، مگر سورج کو ڈبو کر کے رات کو لانے والا وہی رب ہیں۔ جس طریقے سے اس کائنات کی تمام چیزوں کا خالق اور مالک اللہ ہے،
وہیں پر یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے نفع اور نقصان کے اسباب پیدا فرمائے ہیں، اور ان اسباب کے ذریعہ وہ چیزیں بندوں تک پہنچتی ہیں۔ اب کسی کو بھوک لگی ہے تو اسے کھانے کے قریب جانا پڑے گا، چونکہ بھوک مٹانے کی تاثیر اللہ رب العزت نے کھانے میں رکھی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو پیاس لگی ہے تو اسے پانی اور پینے والی چیزوں کے قریب جانا پڑے گا، چونکہ پیاس بجھانے کی تاثیر اللہ نے پانی اور مشروبات میں رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے بندہ اپنی زندگی کے تمام احوال پر غور کر لیں کہ جسے جو بھی نفع چاہیے، اللہ نے جس چیز میں نفع رکھا ہے اسے اس چیز کے قریب جانا پڑے گا۔ جس طریقے سے اللہ نے دنیا کی ان چیزوں میں نفع رکھا ہے کہ بھوک مٹانے والی تاثیر کھانے میں ہے، پیاس بجھانے والی تاثیر پانی میں ہے، اسی طرح دیگر تاثیریں دیگر چیزوں میں رکھی گئی۔ یوں ہی اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ کے فیضان ہدایت کا ذریعہ اور سبب انبیاء اور اولیاء کو بنایا ہے۔ بھوک مٹانے والا اللہ ہی ہے، پیاس بجھانے والا اللہ ہی ہے، مگر کیا کبھی آج تک کسی بندے کے بارے میں آپ نے ایسا سنا اور سوچا کہ جو کھانے کے قریب اس لیے جاتا ہے کہ بھوک مٹ جائے اور تیسرا بندہ اس کو کہے کہ تو اللہ کو چھوڑ کر کھانے کی طرف جا رہا تو مشرک ہو گیا؟ کیا کبھی آپ نے کسی کو سنا کہ کوئی پیاس بجھانے کے لیے پانی کے پاس جائے اور تیسرا بندہ کہ پیاس بجھانے والا تو اللہ ہے اور تو پانی کے قریب جاتا ہے تو شرک میں مبتلا ہو گیا؟ کوئی نہیں کہتا، کیونکہ جب یہ تاثیریں اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اللہ ہی نے بھوک مٹانے اور پیاس بجھانے کی تاثیریں کھانے اور پانی میں رکھی ہیں، تو جب یہ عقیدہ بندے کا ہے کہ حقیقی بھوک مٹانے کی تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے، حقیقی پیاس بجھانے کی تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے، چونکہ اللہ نہ چاہے تو کھا کر کے بھی کسی کا پیٹ نہ بھرے، اللہ نہ چاہے تو پی کر کے بھی کسی کی پیاس نہ بجھے، تو کھانے اور پانی کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس عقیدے کو مان کر اگر کوئی بندہ کھاتا ہے اور پیتا ہے کہ بھوک اور پیاس مٹ جائے تو یہ شرک نہیں ہے، تو پھر یہاں شرک کیسے آ گیا؟ جو بندہ یہ یقین رکھتا ہے ہر نفع نقصان کا خالق اور مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، مگر اسی نے اپنی بارگاہ کے فیضان ہدایت عام کرنے کے لیے نبیوں ولیوں کو ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ آگ جلاتی ہیں، پانی آگ کو بجھاتا ہے، تو آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ نے پیدا کی ہے، پانی میں بجھانے کی تاثیر اللہ نے پیدا کی ہے۔ اب کوئی کسی چیز کو جلانے کے لیے آگ کا استعمال کریں، بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کریں، تو کوئی تیسرا بندہ یہ کہیں کہ جلانا اور بجھانا یہ دونوں کا خالق و مالک تو اللہ ہے، تو تم آگ سے کیوں یہ کام لے رہے ہو، پانی سے یہ کام کیوں لے رہے ہو، تم مشرک ہو گئے۔ تو ہر چھوٹا سا چھوٹا بندہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ چونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ اس کی تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے اور جلانے کی تاثیر آگ میں رکھی ہے، بجھانے کی تاثیر پانی میں رکھی ہے، خالق و مالک اس کو مان کر کے ان اسباب اور ذریعوں کے پاس کوئی جاتا ہے تو وہ شرک نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر سنی مسلمان بھی مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ ہی کو خالق و مالک مانتا ہے، پھر اسی کے فیضان ہدایت کو لینے کے لیے کبھی نبی کی چوکھٹ پر جاتا ہے، کبھی ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو یہ کیسے شرک ہو گیا؟ اب دیکھو یہاں پر اس سلسلے کے اندر تفسیر ساوی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سنیوں کے علاوہ تمام باطل فرقے، دیوبندیوں، وہابیوں، غیر مقلدوں، ہر ایک اس آیت کو لے کر کے گھوم رہا ہے اور اس کی غلط تشریح کر رہا ہے۔ کیا؟ لا تدعو مع اللہ الہا آخر،
اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پکارو. کہا تم تو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہو. تو اب اس کی تفسیر یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لا تدعو مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پکارو. اگر کوئی یہ آیت پڑھ کر کے آج فٹ کرتا ہے نبی ولی کو پکارنے والوں پر، تو اس سے سادہ اتنا سوال کرو کہ جب یہ آیت اتری تھی تو ظاہر سی بات ہے پورا قرآن، کوئی بات ہوئی تو آیت اتری، کوئی کام ہوا تو آیت اتری. تو جب یہ آیت اتری تو اس وقت کس نے نبی ولی کو پکارا تھا جو شرک بنتا تھا، اور اس سے روکنے کے لیے یہ آیت اتری. اس کا شان نزول بتاؤ. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی یہ بات؟ کہ یہ بتاؤ کہ یہ آیت جب اتری تھی تب کون سا شرک ہو رہا تھا اور کس کے بارے میں یہ آیت اتری ہیں. تو خدا کی قسم تفسیریں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایسی آیتیں اتری ہیں ان بت پرستوں کے بارے میں جو بتوں کو پکارتے تھے. جو بتوں کو پکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو اتار کر کے رد فرمایا ان مشرکین کا جو بتوں کو مدد کے لیے پکارتے تھے. اب بتوں کے بارے میں جو آیتیں اتری ہیں ان آیتوں کو کوئی نبیوں ولیوں پر فٹ کرے تو پھر میں انہیں دکھاؤں کہ بخاری شریف میں لکھا کیا ہے. فرزند فاروق اعظم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ خارجیوں کی علامت یہ ہے وَقَالَ إِنَّهُمْ انطلقوا إِلَىٰ آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، کہ خارجیوں کی یہ عادت ہے کہ جو آیتیں کفار کے بارے میں اتری ہیں، بتوں کے بارے میں اتری ہیں، یہ خارجیوں کی عادت ہے کہ وہ ان آیتوں کو مومنین صالحین پر فٹ کرتے ہیں. یہ بخاری شریف کے اندر یہ صاف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہیں. اب ان سے پوچھئے کہ یہ آیت مبارکہ لا تدعو مع اللہ الہا آخر کسی تفسیر میں لا کر کے دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ اس کا شان نزول کسی نبی ولی کو پکارنے سے روکنے کے لیے اتری ہے. کہیں نہیں دکھا پائیں، چونکہ وہ آیت اتری ہے ان لوگوں کے بارے میں جو بتوں کو پکارتے تھے. اب بتوں کو پکارنے پر شرک کا حکم رب نے لگاتے ہوئے کہا بتوں کو نہ پکارو. اب وہ آیتیں اگر فٹ کر کے کوئی نبی ولی کی مدد مانگنے پر فٹ کرتا ہے تو بخاری میں عبداللہ ابن عمر صحابی رسول کہتے ہیں ایسا بندہ خارجی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات جو تفسیر ساوی کے اندر لکھی گئی ہیں وہ یہ ہیں. حضرت امام ساوی فرماتے ہیں لیس فی الآیت دلیل، کہ اس آیت میں ان لوگوں کی کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی یہ آیت پڑھ کر کے دلیل وہ لوگ کہاں نبیوں ولیوں پر فٹ کرتے کہ دیکھو قرآن میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. تو فرماتے ہیں فحینئذ فلیس فی الآیت دلیل، اس آیت میں دلیل نہیں ہے. کن لوگوں کے؟ علامہ زعمہ الخوارج، جو خارجیوں نے سوچ رکھا ہے. اب خارجی کون ہے میں عبداللہ ابن عمر کی بات سے بتا چکا. ان خارجیوں کی اس آیت میں، کون سی آیت؟ لا تدعو مع اللہ الہا آخر، اس آیت میں خارجیوں کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب خارجیوں نے کیا دلیل بنائی تھی کہ ان طلب من الغیر حیا و میتا شرک، کہ انہوں نے یہ بنا رکھا ہے اپنا گمان کہ اللہ کے علاوہ کسی زندہ سے مدد مانگے یا وفات یافتہ سے مدد مانگے شرکن. انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ شرک ہے. امام ساوی کہتے ہیں اس آیت میں ان کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. تو یہ جو انہوں نے نکالا ہے وہ کیا ہے پھر؟ چونکہ آیت تو اتری ہے بتوں کے بارے میں اور اب یہ نبیوں ولیوں پر فٹ کرتے ہیں
تو اس آیت سے جو خارجی لوگوں نے دلیل بنائی تو ان کی دلیل کیسی ہے؟ فرماتے فَإِنَّهُ جَهْلٌ مُرَكَّبٌ، یہ تو سراسر جہالت ہی جہالت ہے کہ بات بتوں کی ہو رہی ہے اور اس کو نبی ولی پر فٹ کریں۔ یاد رکھنا، بت کو اللہ نے نفع نقصان کا ذمہ دار اور سبب اور حوالہ نہیں بنایا ہے، لیکن اپنے نبیوں اور ولیوں کو اپنے فیضان کی تقسیم کا نمائندہ ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ بت شفاعت نہیں کریں گے، اللہ کے نبی اور ولی شفاعت کریں گے۔ بت اور ولی کے اندر کوئی حیات، بت کے اندر کوئی حیات نہیں ہے، مگر اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی زندہ ہونے کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ تو اتنا بڑا فرق ہے اور ان کو مکس کیا جا رہا ہے، اور اس مکسنگ کے اوپر جرم تو کیا ہے، سنیوں کا جرم کیا ہے؟ ایک ابن عبد الوہاب نجدی، اب جمعہ میں وقت نہیں رہتا کہ میں اس پر کوئی تفصیل ڈسکس کر سکوں، امت کا دھارا تب موڑا گیا جب ابن عبد الوہاب نجدی نے سعودی کے اندر اپنا قبضہ جمایا اور اس نے کتاب لکھی، کتاب التوحید، اور اس نے تمام صحابہ اور اہل بیت کے مزارات کو بلڈوزر چلا دیا، طائف کے اندر صحابہ کرام کے مزارات کو گرا دیا، ہزاروں اہل ایمان کو اس نے قتل کرا دیا، اور اس نے وہاں سے وہ عقیدہ چلایا کہ یہ جتنے لوگ آتے ہیں مزارات پر برکت لینے کے لیے، فیضان لینے کے لیے، تو یہ سب کے سب مشرک ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین۔ اور پھر وہ ساری آیتیں جو بتوں کے بارے میں اتری تھی وہ سب مزارات پر برکت لینے جانے والوں پر فٹ کی، اور فٹ کر کے کہا کہ یہ بھی مشرک ہو گئے، ان سب کو قتل کرو۔ اور اس طریقے سے شرک کا الزام امت پر لگایا گیا، اور پھر اسی کتاب توحید کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کی صورت میں کیا، اور آج یہ فتنے گھر گھر میں پنپ رہے ہیں۔ حالت کیا ہے؟ چور ہیں، وہ شور مچا رہا ہے کہ یہ سنی کیسے ہیں جو ایسے حالات میں بھی ایسا بولتے ہیں۔ ارے جس کے گھر سے چوری ہو گئی اس کا مال واپس نہ آئے تو کم از کم اسے اپنا حق ہونے کو بتانے کی تو اجازت دی جائے کہ وہ اس بات کا اظہار تو کر سکے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارے بزرگوں کی سند کیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ امت پر ظلم ہوا، اور ظالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ دیکھو کیسے لوگ ہیں جی، سنی علماء خطبہ وائزین، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یعنی پورا ایک ہدایت، پورا قرآن ہدی للناس ہدی للمتقین، ہدایت سے بھرا ہوا ہے، مگر ان سے پوچھئے اس ہدایت کے نمائندے کون ہیں؟ اس ہدایت کے ذریعے اور سبب کون ہے؟ تو ماننا پڑے گا اس ہدایت کو پہنچانے والے نبی ہیں اور نبی کی امت کے اولیاء علماء ہیں۔ تو جب ہدایت کے یہ ذریعے ہیں تو ان کے پاس ہدایت لینے جائے تو شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ بھوکا کھانے کے پاس جائے تو شرک نہیں، پیاسا پانی کے پاس جائے تو شرک نہیں، تو جو مزارات، جو صالحین کے مراکز، جو ہدایت کا مرکز اور منبع ہے، وہاں جانے والا بندہ مشرک کیسے ہو جاتا ہے؟ تو یہ وہ امت کی سوچ پر کلاڑا چلایا گیا جس سے پوری امت کو بکھیر کر کے رکھ دیا گیا، اور اس پر المعتقد اور اس کی شرح المستند میں بڑی تفصیلی باتیں ہیں۔ یہاں میں صرف علامہ سعدی کی عبارت پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ جو خارجی لوگ بات کرتے ہیں کہ ولی کے پاس ان کی زندگی میں جائے یا وفات کے بعد جائے تو یہ شرک ہے، امام سعدی فرماتے ایسی بات کرنا سراسر جہالت ہے۔ کیوں؟ فرماتے لِأَنَّ سُوَالَ الْغَيْرِ مِنْ إِجْرَاءِ اللَّهِ النَّفْعَ أَوِ النُّصْرَ عَلَى يَدِهِ، کہ اللہ کے علاوہ سے سوال بندہ کیوں نہ کریں؟ اللہ نے اسی غیر کو ہی تو نفع اور نقصان کا سبب بنایا، اسی غیر کے ہاتھ پر تیرا نفع رکھا، تو اب اللہ نے جب وہاں نفع رکھا ہے تو اس کے پاس جانا یہ شرک کیسے ہو گیا؟ فرماتے ہیں بلکہ اللہ کے علاوہ کے پاس جانا قد یکون واجباً، کبھی واجب بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مِنَ التَّمَسُّكِ بِالْأَسْباب،
کیونکہ وہ چیز ہی کو تو اللہ نے اپنے فیضان کی تقسیم کا سبب بنایا ہوتا ہے، اللہ ہی نے تو اس کو سبب بنایا ہے اپنے فیضان کی تقسیم کا، تو اب اس کے پاس جانا واجب بھی ہوتا ہے۔ اور فرماتے وَلَا يُنْكِرُ الْأَسْبَابَ إِلَّا جُحُودًا أَوْ جُهُولًا، فرماتے ہیں یہ اسباب کے پاس جانے کا انکار وہی کرے گا جو پکا کٹر قسم کا جاہل ہوگا۔ جہودن او جہولن، دیکھو یہ مبالغہ کا صیغہ، بالکل پرلے درجے کا جاہل ہوگا، وہ اسباب کی طرف جانے کا انکار کرے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ اسباب کی طرف جانے سے تو اللہ کے علاوہ کے پاس جانا ہو گیا، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ تو ایسی بات کوئی عقل مند انسان نہیں کرتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، ابھی آپ نے سورہ کہف میں سنا اور ہر جمعہ سنتے ہیں۔ اصحاب کہف تو اگلی امت کے تھے نا، وہاں بھی جب اصحاب کہف کے مزار بنائے گئے تو ان لوگوں نے کیا کہا قرآن میں، قال الذین غلبوا علی امرہم، کہ جب بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ یہاں ولی ہیں ان کے مزارہ، اب یہاں ہم مسجد بھی بنائیں گے، تاکہ یہاں رہ کر جب وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے نماز بھی ادا کریں اور ان کے صالحین کے قرب سے برکت بھی حاصل کریں۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی ہیں۔ تو دوستان محترم، بات تو جو اصل موضوع تھا وہ تو رہ ہی گیا، اور اس پر انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ جمعہ تفصیلی گفتگو کریں گے، کہ جو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ مزار پر جاؤ تو بھی یہ ہوتا ہے، مندر پہ جاؤ تو بھی یہ ہوتا ہے، مزار پر بھی یہ ہوتا ہے، یہاں بھی یہ ہوتا ہے، اور پھر دونوں کی برابری دکھاتے ہیں۔ میں ایسی برابری والوں کو برابر کی دکھاؤں گا آئندہ جمعہ، کہ یہ برابری پھر کہاں کہاں تک پہنچی، اور اس کا انکار قرآن و سنت کا انکار ہوگا۔ تو یہ پرلے درجے کی جہالت ہے کہ جو ایسے لوگ اس قسم کے واہیات اعتراض کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں صالحین کی بارگاہ سے فیضیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دامن کرم سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو وابستہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔